رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے آخرت میں کام آتی ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، البتہ تین کام ایسے ہیں جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، اور تینوں کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر کام انسان کے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح کا موجب ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی انسان ایسا صدقہ دنیا میں چھوڑ جائے جس کا فائدہ مسلسل لوگوں کو پہنچ رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنا دی، اب جتنے مصلی اس میں نماز پڑھیں گے قیامت تک، ان سب کی نماز کا ثواب اس شخص کے اعمال نامے میں اضافہ کرے گا جس نے مسجد بنائی۔ وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جس کا فائدہ متواتر جاری رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کسی نے ہسپتال بنا دیا جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے، تو جب تک مریضوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی نے کوئی لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کر دیا، کنواں کھود دیا، تو جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ اپنے پیچھے ایسا نیک اور ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو بعد میں اس کے لیے دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، وہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی نیکیاں جو آپ کی تربیت کے ذریعے، آپ کی تعلیم کے ذریعے اس نے حاصل کی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی اضافہ کرتے رہیں گے، اور وہ دعا کرتا رہے، یدعو لہ، وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور تیسرا علم ینتفع بہ، یعنی کوئی آدمی ایسی علم کی بات چھوڑ جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو دین کا کوئی علم پڑھا دیا، دین کی کوئی بات سکھا دی، تو جس کو سکھائی وہ جب عمل کرے گا اس کا ثواب بھی پہنچے گا، وہ اگر کسی اور کو سکھائے گا اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ تو یہ تین چیزیں فرمائی نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ایک مسجد اور مدرسے کے اندر جمع ہیں۔ یہ مسجد اور مدرسہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہاں اگر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو صالح بنانے کا، نیک بنانے کا ذریعہ بھی ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو پڑھوائے، دین سے آشنا کرائے، دینی تربیت کرے، تو وہ بچہ نیک بچہ بن کر نکلے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ ہمیں آپ سب کو میں سے ہر شخص اس کا محتاج ہے کہ وہ اس کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس کے لیے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد وہ ایسا انتظام کر کے جائے کہ اس کے اعمال اس کی موت پر ختم نہ ہوں،
اور 3 راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے: صدقہ جاریہ اور اولاد صالح اور علم کی کوئی بات جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیے جائیں۔ کیونکہ کوئی بھی کام اگر دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس میں اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور بات مقصود ہے تو اللہ بچائے وہ بجائے فائدے کے نقصان ہے، وہ بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ان 3 کاموں کو اپنے زندگی کا ایک مقصد قرار دے لینا چاہیے: صدقہ جاریہ، اولاد کو صالح بنانا، اور علم کو چھوڑ کر جانا اپنی اولاد میں، اولاد کی اولاد میں، اور عام مسلمانوں کے اندر، جس سے ساری زندگی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی ان تینوں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔